کچھ دن پہلے اسمبلی کے فلور پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ری الیکشن ہونا چاہیے اور ایسا الیکشن ہو جس میں کسی کی مداخلت نہ ہو. کم و بیش ایسے ہی الفاظ آج خان صاحب نے بھی استعمال کیے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سسٹم کو بہت بڑی رعایت دے دی ہے اپنے اس بیان سے. اچھا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ دوبارہ ہونا چاہیے تو یہ تو اس سے بڑی رعایت تو اس موجودہ سیٹ اپ کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ تو بنیادی طور پر فارم 47 کے زور پر تشکیل دیا گیا ہے. فارم 45 تو اس فارم 47 کو سپورٹ ہی نہیں کرتا جس پہ یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے. تو اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں, اگر اس بیان کا مطلب یوں لیا جائے کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے اور نئے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح کی کسی بھی مداخلت کا راستہ بند ہونا چاہیے, تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عمران خان صاحب نے اس سسٹم کو رعایت اس طرح دی ہے کہ ان کا تو مینڈیٹ سیدھا سیدھا چرایا گیا ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ تو اگر یعنی اس پہ تو چرانا تو شاید چھوٹا لفظ ہے, اس سے بھی کچھ بڑا کام کیا گیا ہے. تو جب اپنے مینڈیٹ کے چرائے, جی آپ یوں کہہ سکتے ہیں, تو مینڈیٹ چرائے جانے کی اگر معافی دے سکتے ہیں عمران خان صاحب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سسٹم کے لیے بہت بڑی رعایت ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ شرائط لاگو ہوں گی. آپ اس سے فوری طور پہ کوئی مطلب تو اخذ نہیں کر سکتے کہ واقعی پی ٹی آئی نے اپنا موقف بدل کے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے اس کی بجائے نئے الیکشن کی طرف اشارہ کر دیا ہے. یہ ایسی بات تو ابھی فوری طور پہ تو نہیں کہی جا سکتی. اچھا, اور مولانا کے ساتھ اگر ہم اسے جوڑیں, کیونکہ مولانا نے بھی اسمبلی کے فلور پر ایسی ہی بات کی تھی. دیکھیے امپیکٹ کیا زیادہ ہو سکتا ہے اگر مولانا خان صاحب مل جائیں اس معاملے پر؟ تو دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ مولانا اور خان صاحب ملیں, پہلا تو یہ بنیادی سوال ہے اس کے لیے. اگر وہ مل جاتے ہیں اور کسی ایک موقف پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر تو صورتحال بدل جائے گی. لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ 2018 سے لے کے 2023 تک اس اسمبلی کو توڑنے کی, یعنی جو اس وقت کی قومی اسمبلی تھی اس کو توڑنے کی بڑی کوشش ہوئی. مولانا فضل الرحمان بھی کہتے تھے کہ اسمبلی توڑ دینی چاہیے, خود پی ٹی آئی معاف کیجیے پی ایم ایل این کے لوگ کہتے تھے اسمبلی توڑ دینی چاہیے, الیکشن جلدی ہو جانا چاہیے. اور پھر جب سچویشن بدل گئی, پی ڈی ایم بنی, حکومت آ گئی, تو پھر پی ٹی آئی کہتی تھی کہ اسمبلی توڑ دینی چاہیے. تو ایک وقت میں اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا, لیکن مختلف اوقات میں مختلف فریق جو ہے وہ اسمبلی کے توڑنے کی بات کرتے رہے ہیں, لیکن وہ اسمبلی ٹوٹی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پیچھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ پوری طرح پورے قد کے ساتھ کھڑی تھی. تو موجودہ اسمبلی کی کیفیت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ یہ گورنمنٹ بھی سو کالڈ سیم پیج کی گورنمنٹ ہے. تو کیا وہ سیم پیج ہٹے گا تو پھر تو ایک وہ اسمبلی کے ٹوٹنے کے امکانات کسی اور طریقے سے پیدا ہو سکتے ہیں. اور یہاں پہ تو اب سوال اس سے بھی بنیادی نوعیت کا ہے کہ یہ سیم پیج ہونا ہی نہیں چاہیے, پیج ایک ہی ہونا چاہیے, اور وہ ہے پولیٹیکل پیج. اچھا, حبیب صاحب ایک اور مطالبہ کر رہے ہیں خان صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ غیر جانبداری کے اصول کو برقرار رکھنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان سے متعلق مقدمات کی سماعت نہ کریں. مجھے اس خط پہ حیرت نہیں ہوئی, حیرت اس بات پہ کہ اس میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی. بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس نہیں تھے اور صرف عدالت کے جج تھے, یعنی عدالت کے جج اور محترم جج تھے, تو اس وقت عمران خان کی حکومت کی طرف سے ایک ریفرنس ان کے خلاف آیا تھا. اگرچہ وہ ریفرنس پہ نتیجہ تو حکومت کے حق میں نہیں نکلا تھا, لیکن اس نے اتنی بدمزگی پیدا کر دی تھی سسٹم کے اندر کہ خود جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط لکھ کے صدر صاحب کے بھی مانگنے شروع کر دیے اثاثے, اور ان سے منسوب ایسی باتیں بھی آنا شروع ہو گئی کہ وزیر اعظم بھی اپنے اثاثے دکھائیں, انہوں نے فلاں اثاثہ نہیں دکھایا. پھر ایک موقع آیا کہ خود جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک موقع پہ آ کے گواہ بن گئے, یعنی جب بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ کاغذات دکھانے کی کوشش کی جو حکومت کے خلاف جاتے تھے. تو اس پہ پھر جسٹس گلزار احمد نے باقاعدہ طور پر حکم نامے کا حصہ بنا دیا اس کمنٹ کو کہ آپ وزیر اعظم سے متعلق, یعنی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے متعلق مقدمے نہ سنیں.